نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایماں داد مجھتے خاک را الہی گنجائے امید بکشا گلے از روزائے جاوید بنما زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنف یادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانائیست سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ چہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد حاضرین و سامعین اہل اسلام اشاقان مصطفیٰ مہمانان گرام قدر علماء کرام اللہ کریم انہاں دوستانوں اجر عطا فرمائے جنہاں نے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے اج دی اس نشست دا اہتمام کیتا فوجی اجاز صاحب اور انہاں دے سنگی اللہ کریم انہاں نو اجر اور جزائے جزیل عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دی تبلیغ دا سبب ہے جتنے بھائی بیٹھے ہو قرآن و سنت دی روشنی جو گفتگو ہوئے اللہ مینو اور آپ سب نو دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم دین دا جو اصل طریق ہے وہ اللہ کریم نے قرآن مجید دی سایہ مقدسہ دے اندر بیان فرمایا ہے دین دو ہی چیزاں تو اصلی طور تے حاصل ہوندہ ہے ایک قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ نبی علیہ السلام دے فرامین اور اللہ دا قرآن اے مآخذ نے اور مراجع نے جتھوں اللہ دا دین نکل دے یعنی تسی این سمجھو کہ اے او چشمے نے جتھوں علم و حکمت نکل دیے اور عقیدہ اور دین نکل دا ہے سو جس نو بھی اصل دین چاہیدہ ہوئے گا اس نو لا محالہ یا قرآن دی طرف اور رسول اللہ دے فرمان دی طرف رجوع کرنا پوے گا یا انہاں سکھن واسطے کسی عالم ربانی دی خدمت وچ بیٹھنا پوے گا دین دا جو اصل چیز ہے چونکہ ساڑھے معاشرے دے اندر بڑی تقسیم ہو چکی ہے دین دے اعتبار تو دین دا جو معیار ہے وہ نبی علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہے اور حضور دے صحابہ ہیں
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آل اطہار. نبی پاک سرکار دے عمل نو، آپ دے قول نو، آپ دے فعل نو دین سمجھا جائے گا. نبی پاک سرکار مدینہ دے تاجدار، آپ دے ذات اور ہستی دے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو تو اس دی نشانی یہ ہے کہ فاتبعونی، محبوب کریم دی کامل اتباع کرو. اتباع مصطفیٰ اصل دے اندر دین ہے. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور پاک دے اندر ظاہری زمانہ اقدس دے اندر عید دے دن صحابہ کرام نے قربانی کی تھی. عید دے دن انہوں نے قربانی کی تھی. جدو انہوں نے قربانی کر لئی تو اللہ نے فرمایا کہ تو اے محبوب انہوں دس دیو تہاڈی قربانی ٹھیک نہیں، قابل قبول نہیں. وجہ جانور ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن آیت کیا آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، نبی تو پہلے قربانی نہ کرو، حضور دی اتباع وچ قربانی کرو. یعنی حضور تو اگے نہ چلو، نبی پاک سرکار دے پیچھے چلو، اور حضور دی کامل اتباع جس بندے حاصل ہو گئی اس نو دین دی سمجھ آ گئی، وہ اللہ دی بارگاہ وچ کامیاب ٹھہرا. اور جنہاں نو ایک کامیابی ملی ہے انہاں دی یہ شان ہے کہ انہاں اتباع کامل کیتی ہے حضور دی. فار ایگزامپل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی رسول نے، تو آپ دے ہاتھ وچ اونٹ سی. اونٹ نو آپ گھما رہے سن، کدی ایدے کدی ایدے. تو کسی نے پوچھا کہ جی اس دی ریزن، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وجہ دا کوئی نہیں پتا، نبی پاک سرکار اس جگہ تے چلا رہے سن تو میں بھی اپنے اونٹ نو اوتھے ہی چلا رہا. حضرت عثمان غنی نے وضو فرمایا اور مسکرائے. تو سوال کرنے والے نے سوال کیتا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمایا کہ میں نو اس دی افادیت دا نہیں پتہ ہے کہ نبی پاک سرکار نو میں وضو کرا رہا سا، حضور اس جگہ تے مسکرائے سن تو میں مسکرا رہا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تو کسے سوال کیتا کہ مسلمان موزے دا مسا اس دے اوپرلی سائیڈ تے کر دے ایتھے. حالانکہ عقل دا تقاضا ہے کہ اگر کوئی گرد غبار کوئی چیز لگی ہے تو پیران دے تھلے لگی ہونی ہے، تو اسی تھلوں مسا نہیں کر دے، اتو کر دے ہو. تو آپ فرماندے ہیں کہ حضور نے اتو کیتا ہے. اساں سوچیا ہی نہیں کہ فائدہ کی دے چے. ساڈا فائدہ وہ دے چیے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے اس سے عمل دے اندر ہی ساڈی نجات ہے. سو امتی کہلائے گا اس وقت جدو حضور دی اتباع نصیب ہو جائے گی، حضور دے پیچھے چلنا نصیب ہو جائے گا. خالی نعریاں نال کام نہیں بننا. فار ایگزامپل تسی سمجھو ایک کمرے دے اندر بندہ بیٹھا ہے اور اس نو سردی لگ رہی ہے. اس کمرے دے اندر لحاف رضائی کمبل موجود ہے، لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نو سردی ہے، رضائی چاہیے، رضائی چاہیے، رضائی چاہیے. اس دی ٹھنڈ نہیں لوے گی. ٹھنڈ ادو اترے گی جدو رضائی پھاڑ کے اتے لے لے گا، یعنی عمل کرے گا. سو کوئی علی علی کرے یا صحابہ دا نام لوے یا رسول اللہ دا نام لوے، حقیقی فائدہ ادو اٹھائے گا جدو انہاں دی اتباع کر رہا ہو. جدو نبی پاک سرکار دے پیچھے چلے گا اس دا قول اور اس دا فعل کریم آقا سرکار دی حیات مبارکہ دا عکس ہوئے گا. اس وقت اس نو امتی ہون دا اعزاز ٹھیک معنی دے اندر حاصل ہوئے گا. اور اگر اسی سارے کام یہود و حنود دے طریقیاں تے کریے، ساڈی صورت، ساڈی سیرت، ساڈا قول، ساڈا فعل یہود اور حنود دے طریقیاں تے ہوئے تے نام اسی آقا کریم دا لے رہے ہوئے، پھر دا مطلب ہے کہ ساڈے دعوے اور نعرے خالی نے، انہاں دے اندر عملی طور تے کوئی جان موجود. اگر ایک بندہ دعویٰ کردا ہے محبت مصطفیٰ دا، صورت اس دی یہودیاں نال تے انگریزاں نال ملدی ہے،
دعویٰ حضور نالے کپڑے وہ انگریزاں دی تہذیب تو متاثر ہو کے پا رہے ہیں اس دا دعویٰ محبت دا حضور نالے لیکن اس دے چہرے دی سجاوٹ دس دیئے کہ دا تعلق کسی اور قوم نالے بھائی وہ دا ہیر سٹائل ہی مصطفیٰ کریم نال نہیں مل رہا اس دے چہرے دا سٹائل ہی حضور نال نہیں مل رہا اس دی گفتگو دا سٹائل ہی حضور نال نہیں مل رہا اس نے منہاج مصطفیٰ اور طریقہ نبوی نو چھوڑ کے یہود و ہنود دے طریقے اپنا لین اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امتی ہوں امتی ہے لیکن کامل نہیں ناقص ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ دی تعلیمات دا فیض نصیب نہیں ہویا عزیزان محترم دیکھو نبی علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا ہے کہ ایک دور ہو آوے گا کہ میری ایک سنت نو جڑا بندہ زندہ کرے گا اس نو 100 شہید جتنا ثواب مل جائے گا بعد بندے ایسیاں چیزاں تے بڑا غور و فکر کر دینو کہندے جی اے پھر کیویں ممکن ہے 100 شہید دا ثواب صرف ایک سنت تے مل سکتا ہے تو بھی ثواب دینے والا تے اللہ ہے نا میں ایک مثال دینا حضور نے فرمایا جڑا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے ان قرآن مجید دی تلاوت دا ثواب ملتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن جڑا پورا قرآن پڑھتا ہے انہوں ثواب اور زیادہ مل رہے ہیں یہ ایک ترغیب دی اور ثواب دی صرف اس نو دسیا گیا کہ اتنا ثواب ملے گا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو لیکن اگر 3 مرتبہ کوئی شریف پڑھ کے سو جاتا ہے بندہ دوسرا ساری رات قرآن پڑھتا ہے تو ثواب برابر نہیں ہوئے گا یہ صرف سمجھان واسطے ہوتا ہے سو نبی پاک سرکار دی اور میرا اپنا تجربہ ہے اگر اس دور کسی بندے نہ کھیا جائے نا داڑھی رکھ لے اگر وہ رکھ دے تو انہوں 100 شہید ہی ثواب ملے گا کیونکہ اس دور دے اندر داڑھی شریف رکھنا ایڈا آسان نہیں بڑا مشکل ہو گیا نا کہ ساڑھے نوجوان لوگ اور بچے اور ساڑھے بزرگان بڑے بڑے پرانے بڑھے بزرگ بھی اپنے چہرے نو انگریزاں دی طرز تے بنا رہے اور یہود اور نصارہ جنہ دے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ لا تتخذ الیہود والنصارہ ایمان والو یہ تو اڈے کدی بھی سجن نہیں ہو سکتے یا تے نبی پاک سرکار دی تعلیمات تے آپ دے افکار تے غور کرو نا حضور فرماندے ہیں کہ انگریزاں دی گود وچ بہن والے مسلمان حکمران سن لین ساڈی ہسٹری گزر گئی ہے ساڈے پاکستان دے حکمران انگریزاں نال امریکہ نال یاری لان دی تے نبھان دی کوشش کر رہے ہیں لیکن اے ہی نبھا رہے نے انہاں اج تک انہاں نال نہیں نبھائی جتھے انہاں نو لوڑ ہوندی ہے انہاں نو استعمال کر دین اس تو بعد چھوڑ دے اے میرے نبی دے فرمان دا مطلب ہے کہ میرے آقا نے فرمایا یہود اور نصارہ نو یار نہ بناؤ اے تواڈے بیلی نہیں ہو سکدے انہاں نال تواڈا پیار کدی بھی پورا توڑ نہیں چڑھنا بھائیو اور انگریزاں نے مکمل طور تے اسلام دے خلاف سازش کیتی ہے انگریز نو داڑھی والا بندہ پسند نہیں انگریز نو عربی اور قرآن پڑھنے والا بندہ پسند نہیں انگریز نو کلین شیو اور انگلش بولنے والا بندہ پیارا لگ رہا ہے ساڈے حکمران انگریزاں دے سامنے سرخرو ہونا واسطے وہ جے کم کر دین بھئی وہ راضی ہون وہ راضی ہو جان این جی اوز دے نام تے انگریزاں دے سازشی کرندے ساڑیاں صفحہ دے اندر گھسے اور سانوں کمزور کر رہے نظریاتی طور تے کمزور ہو جان جس دن ہاں اے پارٹیشن تو قبل دی گل ہے لاہور دے مسلمانہ نے انگریزاں نو ایک دھمکی دیتی کہ ساڈے نال متھا نہ لایا جے لاہور دے مسلمانہ دھمکی دیتی کہ ساڈے نال متھا نہ لایا جے جے اسی باہر نکلے تے تواڈے نال او حال کران گے جڑا چنگیز خان نے کیتا سی مسلمانہ نے گل کیتی تو جواہر لال نہرو ایک ہندو سی بڑا ہسیا اور اس نے ایک اخبار تے بیان دیتا انہوں نے کہا اس مسلمان قوم دا حال ویکھو انہاں چنگیز خان یاد ہے عمر بن خطاب یاد نہیں رہا توجہ ہے حضرات کی کوئی نہیں اے اصل دے اندر نظریاتی طور تے پستی دی علامت ہے کہ آج ساڑی نوجوان نسل تو پوچھو تو اڈے ہیرو کون نے تو سی فین کی نہ دیو یا تے کسے انڈیا دے اداکار دا تے اداکارہ دا نام آئے گا
یا کسی کرکٹ دے پلیئر دا نام آئے گا یا کسی باڈی بلڈر دا نام آئے گا، لیکن انہیں یاد نہیں کہ میرا اصل ہیرو خالد بن ولید ہے جس نے 100 جنگاں لڑیاں تے ہریا ایک نہ. بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ 100 جنگاں حضرت خالد بن ولید نے لڑیاں، اور جڑے روز ہرتے نو ساڈے ہیرو نے تے جنہ کدی ہرے ہی نہیں وہ ساڈے انہوں نے سانو نہ ہی نہیں آتا. آج کسی بچے تو پوچھو خالد بن ولید کون ہے؟ ہسٹری آف وار پوری دنیا دی ہسٹری دا مطالعہ کر رہو تو انہوں یہ جرنل نہیں ملے گا جی ہو جا خالد بن ولید سی. 336 ملکاں دے اندر اگر میں گنتی غلط بیان کر دیا ہوا تے تصحیح فرما لینا، لیکن دنیا دے تمام ممالک دے اندر حضرت عمر بن خطاب دا بنایا ہویا قانون اجے بھی موجود ہے. آج بھی اگر کوئی پولیس والا وردی پہن دے تے عمر یاد آئے گا، کیونکہ محکمہ پولیس پہلی باری حضرت عمر بن خطاب نے باقاعدہ طور تے بنایا. اگر 6 ماہ بعد کوئی فوجی چھٹی آندا ہے تو عمر بن خطاب نو دعا دے وے، کیونکہ یہ قانون بھی پہلی باری عمر بن خطاب نے بنایا. اگر کوئی فوج باقاعدہ محکمے دی صورت ایڈوانس کر دیے، مارچ کر دیے اور چل دیے، اپنے وجود کا احساس کر دیے تو عمر بن خطاب تو بغیر نہیں، کیونکہ باقاعدہ فوج نو ایسے محکمہ حضرت عمر بن خطاب نے جاری. آج پورے یورپ دے اندر ہر پیدا ہونے والے بچے اور یتیم اور بیوہ اور آسرا بیوہ اور بے آسرا لوگن گورنمنٹ الاؤنس دے دیے. الاؤنس لین والا عمر نو دعا دے وے، کیونکہ یہ پہلی باری نظریہ عمر بن خطاب نے دیتا ہے. مؤذن اور امام نو تنخواہ دینی چاہیے. اگر کوئی مولوی اور امام مسجد اور مؤذن تنخواہ پا رہے ہیں تو دعا عمر بن خطاب نو دے وے، کیونکہ یہ قانون بھی پہلی باری عمر بن خطاب نے جاری فرمایا. اسلام فلاحی اور پرامن اور پرعدل ریاست دا نام ہے. اگر دنیا تے کسی جگہ تے بھی عدل ہے تو عدل نہیں، عدل فاروقی کہلاندا ہے. عدل نو شہرت فاروق اعظم نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ عمر بن خطاب نے فرمایا سی کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو دا ذمہ دار عمر بن خطاب ہے. آپ آ رہے سن تے آج کل تے سیاستدان پھر عجیب و غریب نے نا. حضرت عمر بن خطاب دی دور چ قانون سی کہ جس نو گورنر لگایا جائے او دے اثاثہ جات لکھے جان کہ وہ کتنی پراپرٹی دا مالک، جدو ہٹایا جائے پھر لکھے جائے کہ ہون کتنے، پھر کمپیریزن کر کے جڑے زیادہ نے او دے بارے پوچھیا جائے کہ جدو گورنر لگا سا ادو تیرے کول اتنا مال سی، اج تیرے کول 2 کروڑ زیادہ آ گیا، 10 سے لیا کتھوں. ایک گورنر نے کیا تاریخ موجود ہے کہ جی میں تجارت کردا رہا، اس تو میرے اثاثے بڑھ گئے. تے آپ فرماندے ہیں تنخواہ ساڈے کولوں لیندا رہا تے تجارت کیویں کردا رہا، یہ پیسے واپس جمع کرا. اے عمر بن خطاب. توجہ ہے آپ حضرات دی. حضرات محترم، عمر بن خطاب دے قانون اگر نہیں موجود تے ساڈے ملک پاکستان تے اسلامی ممالک وچ نہیں موجود، پورے یورپ وچ عمر بن خطاب دے بنائے ہوئے قانون موجود. اتنا جلیل القدر اور لائق و فائق سیاستدان اس پوری کائنات وچ محمد عربی دے غلاماں وچ نہیں پیدا ہویا جتنا عمر بن خطاب سی. حضرات ساڈے کول وہ چیز کھو لی گئی. یہ عمر بن خطاب سجنا فرمایا ہے کہ ماما نے بچے آزاد پیدا کیتے تسی غلام کیوں بنا دے ہو. اے عمر بن خطاب سی جڑا ایک مائی دے خیمے چ گیا تے پوچھیا ماں عمر نو جان نہیں؟ آپ ملک شام تو واپس آ رہے سن تو اس مائی آکھیا ہاں سنیا ہے ساڈا حکمران ہے. تے آپ فرماندے نے راضی ہیں ہوندے تے یا رنج؟ اس آکھیا صحیح نہیں راضی، پورا راضی نہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں پورا راضی؟ اس آکھیا بھئی جدو دا حکمران بنیا میرے خیمے چ نہیں آیا، صحرا جنگل چ دا خیمہ، یعنی جدو دا حکمران بنیا میرے خیمے چ آئی نہیں، نہ میرے تو میرا حال پوچھیا، اس تو پورا نہیں راضی. تے آپ فرماتے نے مائی 3 بر اعظم تے حکومت ہے، ہر گھر وچ کیویں جائے؟ عمر ہر گھر وچ کیویں جائے؟ تے مائی بڑی جرت والی سی، اس آکھیا جننے تے جا سکدا ہے اونے دا بن لیندا، کیوں زیادہ دا بنیا؟
حضرت عمر بن خطاب دی آنکھیں جو اتھرو آ گئے، فرماندے نے مائی ہن راضی کی میں ہو سکنی ہو دے ہوتے. اس مائی دسیا میریاں ضرورتاں نے پوریاں چکرے تے میں راضی ہوں دیتے جے تو دے نال ایڈا پیار کرنا ہے. حضرت عمر فرماندے نے مائی لکھ دے تیریاں ضرورتاں پوریاں ہو جا سن پر عمر نہ راضی ہاں. اے نے طرز حکمرانی ساڈے. کوفے دے بچے پوچھ دے سن کہ اماں 17 رمضان تو لے کے آج 21 رمضان ہو گئی، یہ ساڈے گھروں بزرگ نہیں ہوندے جڑے اپنے کمر تے آٹا لد کے ساڈے گھراں وچ دیندے سن. وہ بزرگ نہیں ہوندے جڑے رات نو ہوندے آئے. تو ماما دسدیاں نے بیٹا سانو بھی اج ہی پتہ لگا ہے کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب آئے جڑے ساڈے گھراں وچ رات نو غلہ دے جاندے آئے. تے نوکر عرض کرنی بس سرکار میں اٹھا لینا. تو آپ فرماندے کیا قیامت والے دن میرا بوجھ اٹھا سکنا ہے؟ اللہ فرماندے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ فرماندے اٹھائے گا؟ انہیں کہا جی نہیں. تو آپ فرماندے پھر ہن بھی نہ اٹھا. یہ حضرت عمر فاروق نے جنہاں نے طرز حکمرانی دیتی. عزیزان محترم کہ جس بیوہ دا شوہر شہید ہو جائے وہ ذمہ داری عمر بن خطاب دی ہے. جس بیٹے دا باپ شہید ہو جائے وہ دی ذمہ داری عمر تے ہے. جڑا یتیم ہو جائے وہ دی ذمہ داری عمر تے ہے. گرامی قدر احباب، دنیا نے ویکھیا کہ اگر انہاں کو عمر جیسے بندے موجود رہے تو پرابلم ہوئے گی. انہاں دی ہیرو ورشپ بدل دیو، انہاں دا ماضی بھول جائے انہاں نو اور انہاں نویں ہیرو دے دیو. میڈیا دا استعمال کر کے قوم دے ذہناں نو قابو کرنا واسطے ساڈے سکولاں وچ ہسٹری فنش، مدارس دے اندر ہسٹری فنش. کوئی عالم کوئی بچہ اپنی ہسٹری تو واقف ہی نہیں، الا کہ وہ بچہ جس BA تو بعد جا کے ہسٹری پڑھنی ہو بھی چند مخصوص چیزاں تے وہ ہسٹری تے دسترس رکھتا ہے، ورنہ کسی بچے نے پتہ ہی نہیں کہ ساڈی اسلام دی ہسٹری کی ہے. حضرات توجہ تواڈی. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ دی ایک نظم ہے بانگ درا دے اندر، ابلیس کا پیغام اپنے شاگردوں کے نام. یہ حضرت علامہ اقبال دی ایک نظم ہے. اور شاید اسی جتنے بچے بیٹھے ہیں میرے بھائی بزرگ، اسی ساری زندگی سکول چے پڑھنے علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، لیکن علم دی نہ کسے شمع کدی بالی ہے تے نہ کدی دے نال سن محبت ہوئی ہے. ساڈے اوتے بہت بڑا ظلم کیتا گیا ہے کہ مسلمان علم پڑھن تے صرف نوکری واسطے پڑھن. اور جڑا بچہ بھی علم پڑھدا ہے او دا مطمع نظر کی ہوندا ہے کہ مینوں جاب مل جائے بس. علم برائے تحقیق اے ساڈے اندر جذبہ ہی ختم کر دیتا گیا ہے. یہی وجہ ہے ساڈے وچ نوکر پیدا ہو رہے ہیں، ساڈے وچ کوئی حکمران پیدا نہیں ہو رہا، ساڈے وچ کوئی لیڈر پیدا نہیں ہو رہا، ساڈے وچ کوئی ابو حنیفہ پیدا نہیں ہو رہا، ساڈے اندر کوئی احمد حنبل پیدا نہیں ہو رہا، ساڈے اندر کوئی مالک اور کوئی شافی پیدا نہیں ہو رہا، ساڈے وچ کوئی محمد اور کوئی زفر پیدا نہیں ہوتا، کوئی قتیبہ بن مسلم پیدا نہیں ہو رہا، کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ساڈا راستہ ہی بدل دیتا گیا. کوئی طارق بن زیاد نہیں جڑا سپین دے اندر جا کے ایک باری پوچھ ہی لیندا کہ محمد عربی دے غلام سے 4000 بندہ نالے. آپ دیکھ روایت 7000 ایک 4000. حضرت طارق بن زیاد جتنی دیر تک سپین دی دھرتی دنیا تے رہے گی حضور دے اس غلام نو یاد رکھے گی. جن نے سپین دی سرزمین تے اتر کے جبل الطارق دے اندر تے ساریاں کشتیاں نو فرمایا جلا دیو. سپاہیاں پوچھیا جی جلا کیوں دیتیاں جی؟ فرمایا یا مر جاؤ گے یا ملک حاصل کر لو گے. اساں سنیا ضرور ہے کشتیاں جلا کے اسی آیا، لیکن یہ کو نہیں پتا بھئی یہ کتھوں شروع ہویا سی. حضرات علی وقار حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اسی کے بدن سے نکال دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا
نہیں ذرا انہاں دے اندر کی ہے یار بھئی یہ کشتیاں ساڑ کے آ جاندے نا حالانکہ حضرت صلاح الدین ایوبی دی ہسٹری پڑھو نا تسی تے آپ نے انگریزاں نال جتنیاں جنگاں لڑیاں ساریاں چ فتح پائی ہے اور ہر مرتبہ آپ دی سپاہ تھوڑی ہوندی سی انگریزاں دی سپاہ زیادہ ہوندی ہے انہاں دے ہتھیار تھوڑے ہوندے ہیں انہاں دے ہتھیار زیادہ ہوندے ہیں ہویا کی سی آپ مصر دے حکمران سن حضرت بہت بڑا نام ہے لیکن ساڈے بچیاں تے شاید یاد بھی نہیں کہ صلاح الدین کون سی ساڈے بندیاں تے نام بھی یاد نہیں ہونا ہسٹری کیا یاد رکھیں گے انگریز حکمران نے مسلمانہ دے ایک تجارتی قافلے نو پکڑ لیا اور کیا سدو اپنے محمد نو یہ ہسٹری موجود ہے انہیں کیا سدو اپنے محمد نو ہاں انہیں چو بچے کھچے لوگ صلاح الدین ایوبی کو لائے کہ ساڑھے نال انگریزاں سلوک کیتا ہے پکڑ گیا تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے تلوار کٹ کے اس سے ویلے نعرہ مارے سی لبیک یا رسول اللہ جدو آپ نے قسم کھائی کہ میں قسم اٹھانا کہ میں اس وقت تک اپنے سارے تیل نہیں پاواں گا جس وقت تک اس مردود کو حضور دی گستاخی دا بدلہ نہ لے لواں پھر حضرت صلاح الدین ایوبی نے پکڑیا اور فرمایا تو کہندا ہے صاحب بلاؤ محمد نو تیرے جے خنزیراں واسطے محمد عربی دے غلام کافی تو انگریزاں نے محسوس کیتا بھائی تھوڑے بھی ہون تے جیت دے انہاں کول ہتھیار نہ وی ہوے تے لڑ دین بدر دی تاریخ پڑھ لو کھجور دیاں سوٹیاں نال محمد مصطفیٰ دے نوکر لڑ گئے انہاں کہنا دا علاج کی کریے انہاں کہنا دا علاج کیے انہاں چوں محمد مصطفیٰ دی اتباع کٹ دیو روح کٹ دیو انہاں چوں محمدی روح اقبال اس نو سمجھے اور ویژن کیے ابلیس کا پیغام اپنے شاگردوں کے ابلیس اپنے شاگردان کہہ رہے ہیں بھئی یہ ڈیوٹیاں نے تواڈیاں اے تواڈی ڈیوٹی ہے کی کرو ابلیس کی کہہ رہا ہے ڈیوٹی کی ابلیس کو ابلیس دی ایک اقبال ایک نظم لکھی ہے ابلیس کی مجلس شورا ابلیس کی مجلس شورا اس دے اندر اقبال لکھ دیں کہ ابلیس نے سارے چیلے بلائے ہو سکے ہاں میں دسو کی کیتا گیا انہاں دسیا میسج ٹی وی تے لا چھڑیا ہے میچاں تے لگے نے انہاں دے ہیرو ہور ہو گئے نے ہسٹری بھول گئے نے حدیث بھول گئے نے مزاراں دی پوجا تے شروع ہو گئے نے تویزاں تے لگ گئے نے اللہ تے بھروسہ چھڑ گئے اے بالکل لگے گئے اس کیا ہاں گلاں تواڈیاں ٹھیک نے پر اجے بھی کچھ بندے نہ چھین ہاں جی اجے ہو سکیا ہے اقبال فرماندے نے ابلیس کیا تسی سارا کم ٹھیک کیتا ہے پر اینو پڑھنا اینو سمجھنا واسطے لارنس آف عربیہ کرنل لارنس یورپ دا عظیم جاسوس جی دے تے قوم ناز کر دی
جنہیں پوری گلف نو پوری ملت اسلامیہ نو ٹکڑیاں دے اندر کلے نے بکھیر دی تا آپس وچ لڑا گیا. اس نو سمجھن واسطے لارنا صاف عربیہ نو پڑھنا پوے گا. جڑا اقبال نے درد دسیا سی کیا کہ یہ واقعہ کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اسی کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اسلام کو حجاز و یمن سے. بھائی سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو کہ اسلام نو اتھو کٹ دیو اور کلمہ پڑھ دے رہن. کلمہ نہ کو نہیں چھڑنا لیکن بس نام دا کلمہ پڑھن اونج نہ انگریز کر چھڑو. اج ساڈا سٹائل انگریزی، ساڈا طرز انگریزی، ساڈی ثقافت انگریزی، ساڈی بولی انگریزی، ساڈے سکول انگریزی، ساڈا ملک انگریزی، ساڈے آفس انگریزی، ساڈی کسی تھان تے بھی فکر عرب نہیں رہی. جو محمد عربی دی فکر سی او نہیں رہی. مثال دے طور تے تسی شادی تک لو. شادی وچ ہندوؤں دیاں رسماں کنیاں نے تے اسلام کتنا ہے. شادی مہندی تو شروع ہوندی ہے، گڈاں تو شروع ہوندی ہے، گڈاں تو لے کے تے بڑا لمبا کے رسماں نے. اول تو آخر تک اسلام صرف اس لئے نظر آندا ہے جس لئے آندے نے مولوی نے لیاؤ، مولوی وچوں ٹپاؤ. بس مولوی دے وچوں ٹپان تک اسلام ہوندا ہے. اس تو اگے تے پیچھے سارا یا انگریز ہوندے یا ہندو ہوندے. مطلب فکر انہاں دی ہوندی ہے، ہوندے تے کلمہ پڑھن والے نہیں نا، لیکن فکری اور عادت دے اعتبار نال سارے ہندو اور انگریزاں دی ثقافت دا غلبہ ہوندا ہے. محمد عربی دے غلام اس ویلے چادر تان کے ستے ہوندے، غیرت چپ کر کے سو جاندی ہے کیونکہ انگریز اپنے اس ایجنڈے تے عمل کر چکے کہ بس انہاں دے اندر کلمہ زبان تے روے، مسلمان نہ رہے. عزیزاں دی وقار اقبال دے درد نو کوئی سمجھے. اقبال فرماندے نے فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. اسلام نہیں رہنا چاہیے، بس نام دے مسلمان. تھلے بیٹھ جاؤ، تھلے بیٹھ جاؤ. توجہ ہے حضرات؟ بھائی میرے اصل چیز کیا ہے؟ اسی مسلمان رہ گیا نام دے. تھوڑا رہ گیا ساڑھے اندر اسلام. پتہ نہیں اس آخری بڑھدی آگ کس ویلے بوجھ بیٹھا. تاں دے اقبال فرماندے نا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راہ کا ڈھیر ہے. انہاں دے اندر وہ کتھوں رہ گیا اسلام؟ ہاں حضرات محترم، آج مسلمان پوری دنیا مغلوب نے اور کفر غالب ہے. مسلمان مظلوم نے، کفر ظالم ہے. کیوں اتنی زیادہ تعداد دے باوجود اسی مغلوب کیوں ہیں؟ اللہ کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غلبہ تو ان ہوئے گا. لکھاں تے کروڑا مسلمان کٹھے ہو کے جدو حج ہوندی ہے، لکھاں دی تعداد وچ مسلمان ہوندے تے مفتی مکہ اج ہاتھ اٹھا کے دعا کردا ہے یا اللہ عالم اسلام نو غلبہ عطا فرما. دعا مڑ قبول نہیں ہوندی. اللہ کہ میرے نبی پاک سرکار نے تے فرمایا 10 بندے مومن ہون جتھے دعا چکرن اللہ قبول فرما لیندا. بھائی توجہ ہے کوئی نہ؟ لکھاں دعا منگ دین مڑ مغلوب نے. غلبہ کیوں نہیں؟ کیونکہ وعدہ ہے مسلماناں نال وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غلبہ تو انتا نصیب ہونا ہے جی تسی مومن ہوئے تھے.
مومن رہ کوئی نہیں گئے، ایمان والے کوئی نہیں رہ گئے، ایمان رخصت ہو گیا۔ جدو میری قوم دا بچہ حمام وچ بیٹھ کے، بیوٹی پارلر تے بیٹھ کے، سیلون تے بیٹھ کے اس نو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا منہ انج دا بنا جویں دا اس کافر انگریز دا منہ ہے، وہ تے فوٹو لگے ہوندے نا، تو آندا میرا منہ انج دا بنا جویں دا اس کافر انگریز دا منہ ہے۔ جدو اسا منہ انگریز ورگا بنا لیا تے محمد مصطفیٰ کی میرا دی رہن گے۔ یہ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میری قوم دے بزرگ روزانہ حجام کول بیٹھ کے حضور دی سنت نو شہید کر دے اور مومن ہون دے بھی دعوے دار۔ میں اے ہونی ایک جگہ تے بیان کر رہا سا، ایک امریکہ دی عورت ہے طیبہ زیا چیمہ، مکتوب امریکہ دے نام تھے، او اخبار اچ کالم لکھ دی مکتوب امریکہ۔ طیبہ زیا چیمہ لکھ دی کہ اتھو دے انگریز میرے تے ایک سوال کر دے، کیا کہ تہاڈی کتاب میں دو چیزاں کٹھیاں حرام آئی ہیں، سور اور شراب، دوویں چیزاں تہاڈی کتاب نے حرام قرار دیتا ہے۔ سور تے تسی قریب تو نہیں گزردے، تو آنا کی کھا لو، تسی آندے ہو نہیں کھانا، شراب تسی دبائی جاندے ہو، یہ کی فرق ہے؟ تسی ادھا قرآن مندے ہو، ادھا تسی چھڈی بیٹھے ہو۔ بھائی توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ جس قرآن نے سور نو حرام قرار دیتا ہے، سور دا نام لے لئیے تے بندے آندے نے ایک باری کلی کریا، کیوں؟ سور حرام ہے۔ بھائی بے شک سور حرام ہے، کس کیتا ہے؟ قرآن نے۔ جس قرآن نے سور حرام کیتا ہے اس سے قرآن نے تنو تے مینوں یہ گل دسی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب حرام ہے اور شیطانی عمل ہے۔ اچھا سور تو نفرت ہے، شراب نال محبت ہے، کیونکہ یہ ساڈے انگریزی کلچر دا حصہ ہے۔ توجہ ہے حضرات، داڑھی رکھن والا مولوی تے کلین چھے والا بابو۔ حضرات محترم، جدو اسی رسول اللہ دا اتباع کامل چھوڑ دیتی اور تقسیم 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 در تقسیم، اتنے طبقات دے اندر تقسیم ہو گئے اور عمل تو دور ہو گئے، اس وقت انگریز نے سمجھ لیا ہے کہ اے بندے ہون ساڈے بالکل مقابلے تے کھڑے نہیں ہو سکتے، جرت ہی نہیں انہاں دی کہ ساڈے سامنے کھڑے ہون، ساڈے تو بھیک لے کے کھان والے۔ سانو دو نمبری دا درس دے کے معیشت انگریز تے یہودی چھا گئے، مسلمان قوم دے ذہن وچ فحاشی دا بیج بو کے سوشل میڈیا تے یہودی چھا گئے۔ دنیا دا جتنا سوشل میڈیا ہے سارے دا کنٹرول یہودیاں کول ہے۔ کیا کسی میرے بچے نو اس چیز دا علم ہے کہ فیس بک تے بانی کون نے؟ توجہ حضرات، فیس بک دا بانی یہودی ہے۔ گرامی قدر احباب، دنیا دیاں جتنیاں شہرت یافتہ پروڈکٹ نے، کیا برگر، کیا پیپسی، اے تمام دے مالک یہودی اور عیسائی نے، جو معیشت ورلڈ، پوری ورلڈ دی معیشت دنیا دے چھائے، اور مسلمان انہاں دا کھاندے بھی نے، انہاں دی تہذیب دی نقل بھی کر دے۔ کیا بد نصیبی ہے، پہلے بچے پینٹ پاندے سن، لوگ اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں لیکن میں درد دل سمجھنا، پہلے لوگ پینٹ پاندے سن، گزارا ہو رہا سی، ہون انگریزاں نے کیا پینٹ پھاڑ دیو، ساڈے بچے پھٹی پینٹ پا رہے ہیں نہیں، ساڈے بچیاں دی پینٹ پھٹی ہوندی ہے۔ یہ کتھوں سکھیا سی کہ پینٹ پھٹی پا کے اپنی ماں کول چلا جا؟ یہ کتھوں سکھیا سی کہ پھٹی پینٹ پا کے بہن کول کھڑا رہو؟ قصور جیسے واقعات دی مذمت کرن تو بہتر ہے کہ اپنے کلچر دی مذمت کر، جڑا سی گھراں دے اندر ٹی وی لیا کے رکھیا، جڑا بے حیائی دی تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے تو سی مولوی کہہ کے ریجیکٹ کر دیا گیا، لیکن ایک گل تے تواڈے ذہن وچ بیٹھی رہنی ہے، جدوں برا تے بہن رل کے انڈیا دی فلم ویکھنی ہے، شرم تے حیا کتھے رہ جائے گا؟ جبکہ تیرا تے میرا دین سانو یہ سکھاندا ہے کہ اگر دھی ستی پئی ہوے تے باپ کمرے چ اٹھان نہ جائے، ہو سکتا ہے ستی پئی دھی دے وجود تو کپڑا ہٹیا ہوئے، باپ نہ تکے، ماں اٹھائے۔ میرا تے تیرا اسلام، میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جدو تیرا پتر 10 سال دا ہو جائے
او دے بستر نو وکھریاں کر. اے تیرا نبی ہے نا جدا کلمہ پڑھی تے میرا بھی نبی ہے. تیرے تے میرے نبی فرمایا جدو 10 سال دا بچہ تیرا ہو جائے 10 سال دا تیرا بیٹا تے بہن تے بھائی کٹھے نہ سوڑ. اے تیرے تے میرے نبی دی تعلیمات نے. 7 سال دا ہوئے تے نماز دا حکم دے, 10 سال دا ہوئے تے نہیں پڑھدا تے مار کے نماز پڑھا تے بستر وکھرا کر. کدی کلیاں میں کہ سوچی کہ میرے نبی پاک سرکار جڑے رحمت للعالمین نے کیوں 10 سال دے بچے دا بستر وکھرا کر دے؟ میرا نبی کیوں کہندا ہے 10 سال دا بچہ بستر وکھرا کر دے؟ میرا نبی کیوں فرماندا ہے, کیوں شریعت کہندی ہے کہ بچی جوان ہو جائے تے اپنے ابے دے بھی پیر نہ دبائے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میرے نبی نے کیوں فرمایا کہ ایک کمرے دے اندر مرد اور عورت کٹھے نہ ہوں, بھاویں وہ باپ تے بیٹی کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ جتھے مرد اور عورت کلے ہون گے کٹھے ہون گے انہاں ہی تیسرا شیطان ہوئے گا. توجہ کر دے بچوں کوئی نہ؟ عزیزو بندے نے سوال کیتا یا رسول اللہ جے دیور ہوئے تھے, کیونکہ دیور دا گھارے جانا ہوندا, دیور ہوئے تو حضور فرماندے ہیں دیور تے موت ہے, دیور تے موت ہے. اسلام تے دیور نو بھی خلوت نشینی دی اجازت نہیں دیندا. اساں گھراں وچ ٹی وی لیا کے رکھے, اساں گھراں وچ موبائل پڑھا دیتے, ہر بچے کول موبائل, ہر بچی کول موبائل, اور ہر بچے نو اجازت ہے کہ جو مرضی کھولے. اور اس انگریز بغیرت نے ہر فحاشی اور بے حیائی نو ساڈے بچیاں دے موبائل وچ نیٹ دے ذریعے نال ڈال دیتا ہے. ہن اسی تیار رویے, قصور دا واقعہ صرف ٹی وی تے آ گیا ہی ہو جے واقعے ساڈے گھراں میں 4 چفیرے روز ہو رہے. بس میڈیا جنوں چک لے بے لگام اور شتر بے مہار میڈیا جدے آ جائے, انہاں نوں مواد چاہیدہ ہوندا ہے. حضرات اگر اے میڈیا بھی اس چیز نو بھی پیش کر رہا ہے تو ساڈے بچے سوچتے تے ہونے نا کہ جنسی ہراسمنٹ ہوندی کی ہے, اے کی ہے جنسی طور تے ہراساں کرنا جس دی خبر روز آ رہی. گرامی قدر احباب, ٹی وی تے تساں گھراں وچ رکھنا ہے, وہ میرے آکھے تسی ہٹانا کوئی نہیں, لیکن انی گل ضرور سوچی رکھیا جے جس چیز دی تربیت کیتی جائے او دا اثر ضرور ہوتا ہے. اور ٹی وی تربیت صرف بے حیائی دی کردا ہے. ٹی وی وچ مسئلے تے کوئی نہیں نہ سنائے جاندے, جنہ مسئلے سنانے انہاں نوں ڈش کدی نہیں لوائی. تے جن ڈش لوا کے بہن تے برا رل کے تکدے پین تے مڑ اس گل واسطے تانوں تیار رہنا چاہیے. با حیا ہونا ہے کوئی نہیں. اور بزرگ فرماندے نے بے حیا باش ہر چ خواہی کن, بے حیا ہو جائے تو مڑ جو مرضی سو کرے پیا. جس نبی فرمایا سی الحیاء من الایمان. بھائی رکھی رکھو ٹی وی پر باہر لے آؤ, خدا دا نام اے نو باہر لے آؤ. جدو بہن تے برا رل کے فلم ویکھسن حیا نہ راسی, جدو باپ تے بیٹا ننگیاں نچدیاں عورتاں ویکھن گے بیٹے دے اندر باپ دا حیا نہ راسی, کس جگہ تے جا رہے سی؟ عزیزاں نے دی وقار میں تے اس تو دسنا, میری ڈیوٹی ہے دسنا. مینوں کوئی نہ پوچھے بہ تو دسیا کیوں نہیں. بس ساڈے جٹ آندے نے اپنی کھاری دا ہوکا ہے, اساں تے اپنی کھاری دا ہوکا پہ دینے ہاں. بس ساڈے لو دسی گیا اگوں مرضی کسے اپنی کرنی ہے. اے نہ ہوئے یوم قیامت میری سرکار پوچھن چلو تو مولوی نکا اس پر عرف وچ لوگ تینوں عالم تے سمجھ دے آئے نا, تو عرف دے اعتبار نال بھی تو مولوی تے ایسا ہے تو بندیاں کیوں نہیں دسیا؟ میں صرف واللہ العظیم اس تو دسنا, نہیں تے مینوں پتہ ہے ایہو جیاں گلاں تے نہ بندے پیسے دیندے نہ ایہو جیاں گلاں بندے پسند کردے. انہاں گلاں نہیں بندے پسند کردے. وندے نہیں کیڑی تقریر ہے, تقریر دوجی کریا کرو, کیونکہ انہاں چیزاں دی تے ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں نا. جے سودے دی ڈیمانڈ کوئی نہ ہوے او کون بیچ دے؟ او کدوں کوئی دکان تے رکھ دی, کیونکہ اودی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں. جدی ڈیمانڈ ہے او پیش کرو. سودا ویچو تے اگلی گلی او مزیرے او نہیں صحیح. سانو اس گل نہ کی لگے ساڈا کام ہے سودا بیچنا, او چنگا وکنا چاہیے, دکان تے رش نہیں مکنا چاہیے, لیکن سانو ڈر ہوندا ہے اگلے جان کی دساں. حضرات مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھیڑو بیڈاں دے پیچھے ہوئے تے بھیڑ لے کے دوجی پیڑی وچ ٹر جائے تے بندے بھیڑ نال غصے نہیں ہوندے. سیانے چھیڑو تو پوچھ دے نو تو ستے ہیں پیچھے. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ حضرات دی وقار اس گل دا ڈر ہے ساڈے کولوں نہ پوچھیا جائے تو ادھر ادھر کی نہ بات
کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں مجھے راستوں سے غرض نہیں تیری راہ پری کا سوال ہے ساڈا تے کم ہے دسنا میں ساڈے کولوں تے پوچھینا نا کوئی تسی دسیا کیوں نہ تو اسی تے بیلیا تے ایک گل ضرور دس دینا حضور نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ ہر بندے تے سوال ہونا ہے جڑا گھر دا سربراہ ہے اودے کولوں گھر دی سربراہی دا سوال ہونا ہے جڑا دو بندیاں دے افسر ہے اودے کولوں دو بندیاں دے بارے پوچھا جانا ہے جڑا خاندان دا سربراہ ہے اودے جو خاندان دے بارے جڑا برادری دا سربراہ ہے اودے کولوں پوری برادری دا سوال ہونا اس بندے تو کوئی بری و ذمہ نہ ہو اس گل تو میرے کولوں کیڑا پوچھنا نہیں مولویاں تو بھی پوچھا جائے گا جڑے گھراں دے سربراہ نے انہاں تے سوال ہوئے گا اے میں نہیں کہہ رہا میرے نبی فرما رہے ہیں کلکم مسئول عن رعیتہ کلکم راعٍ تواڈے وچوں ہر بندہ افسر ہے جدے تھلے ایک بندہ ہے وہ بھی افسر ہے اگر تیرے خاندان میں 4 فرد نے اور تو گھر دا سربراہ ہے تے انہاں چواں دے بارے تیرے کولوں پوچھیا جانا ہے کہ تو انہاں امر بالمعروف کیتا سی تو انہاں نہی عن المنکر کیتی سی جی میں تے پتہ ہی کوئی نہ انہاں پھاڑ لو اس واسطے اس بارے اکھاں کھولو اور تھوڑا جا جاگنے دی ضرورت ہے تھوڑا جا جاگو بھائیو آؤ اور سوچو کہ اسی جو کم کر رہے ہیں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین ہے عزیزہ نے دی وقار میرے مرشد میرے پیر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سرکار فرما دیں اگر دریائے چ شراب گر جائے کتنے شراب گرے اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر دریائے شراب گر جائے اور بو رنگ یا ذائقہ تبدیل نہ ہوئے تو پانی پاک ہے شراب گر جائے اور بو رنگ یا ذائقہ پانی دا چینج نہ ہوئے تو پانی پاک ہے چل رہا ہے سو پاک ہے لہذا وہ ناپاک شرعن نہیں لیکن یہ ہے فتوہ مولا علی سرکار دا تقوی فتوہ اور چیز ہے تقوی انتہائے احتیاط ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما دیں اگر پانی دے اندر شراب گر جائے تھلے بیٹھ جاؤ تھلے بیٹھ کے کر لو جو کچھ کرنا ہے بندے گل سمجھن دو تھلے بیٹھ جاؤ اے بندے تواڈے لو تکن لگ پوندے تے صوفی جی ایک منٹ ذرا اگر سوئی وچ داغا پینا ہوئے تو تھوڑی جی بھی ہل جائے نا داغا نہیں پیندا ایویں مسئلہ بھی ذہن وچ رکھنا ہوتا ہے تے ذہن اگر توجہ بٹ جائے تو مسئلہ سجے کھبے ہو جاتا ہے تو پیسے چنگی شے نے اور اے علماء نو دینے چاہیے بلکہ دینے ہی علماء نو چاہیے نہ قوالاں تے نعت خاناں تے بالکل نہیں دینے چاہیے کیونکہ عالم دین اگر کوئی تواڈے پیسے لے گا تو کوئی کتاب خریدے گا یا کسی مدرسے تے لائے گا یا مسجد تے لائے گا تو اس نے کوئی کوٹھی تے نہیں نہ بنانی نہ جائیداد بنائے گا کیونکہ عالم ربانی دی مطمع نظر جائیداد نہیں ہوندی عالم ربانی دی مقصود صرف اللہ دا دین ہوندا ہے بس یہ سمجھ آ گئی کوئی خدمت کرنی ہوئے تو علماء دین دی کریا کرو اور میں اہل سنت روا کھاگا بھی ہے جڑے پروموٹ کر کے تسی نعت خان لے اوندے ہو انہاں چھڑ دیو تہاڈی بڑی مہربانی اور جاہل پیران نظرانے دینے چھڑ دیو انہاں دی کوئی ضرورت نہیں جڑے غیر متحرک ساکت اور جامد اپنے حجریاں دے اندر ستے پین سنیاں دے نظرانے کھا کے انہاں دے نظرانے بند کر دیو کوئی ضرورت نہیں بد مذہب اور بد عقیدہ اور جہالا اور رافضیت نو فروغ دینے والے پیرانے الزام جڑے آ جاندے ساڈے کولو ٹیکس اکٹھا کرن اقبال فرماتے ہیں نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد شکر ہے اقبال نو بھابی نہیں نیا کیا اقبال فرماتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد پیر دا پتر پیر پوترا پیر پڑپوتا پیر ولایت وراثت منتقل نہیں ہوندی یتقرب الی عبدی بالنوافل میرا اللہ فرماتا ہے میرے نیڑے ہونا سے محنت نہ ہونا سے
اپنی کوشش نال میرے قریب ہوئے. اے نہیں میں پیر دا پتر بھی پیر ہے, اگو دا پوترا بھی پیر ہے. تے جی میں ہن سنیاں پیراں ٹوریا ہے نا, اللہ دے فضل نال سنیاں آپ ہی ہوش وچ آ جانا ہے, بلکہ آئے پے نے. ہاں سنی ہوش وچ آ گئے انشاءاللہ. اور اے انشاءاللہ جلد ہی 2 نمبر سودے دی چھٹی ہو جانی. چھٹی کرو انہاں دی, ساڈی ضرورت ہی نہیں ہے جڑے ساڈے وسائل تے قبضہ کر کے بیٹھے رہن. میں سنیا نہ دارانا روزانہ کہ اگر پیراں دے کتیاں نے مربے کھادے اور پیراں دے گھوڑیاں نے بادام کھادے اور ساڈے مدرسے وچ بچیاں نے سکی روٹی کھا کے دال کھا کے قرآن پڑھیا تے تواڈے کول بھی قیامت والے دن دا بھی سوال ہونا کہ تانوں ہوش کوئی نہیں پیسہ کتھے دینا ہے. پیراں دیاں گھوڑیاں دی بھی تسی خدمت کرو تے رسول اللہ دی حدیث تے قرآن پڑھن والے تسی حقیر سمجھو تے تساں زوال دا شکار تے آپے ہونا ہے. جی سمجھ آ گئی کوئی نہ گل اے گل ہے. پیر کامل ہوئے تے بالکل بیعت کرنی چاہیے. پیر کامل ہوئے نا تے بیعت کرو. کس تے؟ توبہ تے, کہ میں تو اڈے ہاتھ تے بیعت کر کے توبہ کرنا کہ میں اگو گناہ چھڑ دینے تو ہن اگو جی میں تساں دین دا راہ دسیا اونج کرنا ہے. اے بیعت ہے. ساڈے نال ہاتھ ہو گیا ہے جڑے بیعت کردے نے انہاں نہیں کوئی نہیں پتہ بیعت کی وجہ ہے تے بیعت ہوندی کی ہے. انہاں نوں مرشد تے مرشد دا معنی نہیں ہوندا, انہاں نوں دعا منگنی نہیں مردوداں نہ ہوندی جنہاں نوں اسی پیر بنائی بیٹھے. 95% پیر اتو ویکھ کے حضور دی حدیث نہیں پڑھ سکدے, یعنی اتو ویکھ کے عربی عبارت ایک حدیث نہیں پڑھ سکدے. انہاں نے اساں پیر بنائے, علماء نے حقیر سمجھنے. مہربانی کرو تے پرا لاؤ غلامی دا پٹا. کوئی ضرورت نہیں نہ جاہل پیران دی جڑے غریباں دا مال لٹ دے. یہ سب دکاناں نے, کاروبار ہے. کوئی پیری مریدی ہے دین نال جوڑ دے نہیں, یہ دین نال توڑ دے. یہ پیر نہیں پیڑ نے, تے جن پہ جائے اس ودی نال ہی بچنا ہے. ہاں جی میں بڑی ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں تھوڑے. جی ہاں بھائی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ گل. میرے بچوں میرے عزیزو یاد رکھو, صحیح العقیدہ صاحب علم و شعور اگر کوئی عالم دین ہوئے اس دی بیعت ہو جاؤ اس نیت ہے کہ میں توبہ کرنا, اس نیت ہے کہ میں دے کولوں علم دین اخذ کرانگا اور حاصل کرانگا, اور میں دے کول بیٹھ کے اپنے دل دیاں گندگیاں دور کرانگا اور دے کولوں پوچھاں گا کہ میں اللہ تے رسول دے نزدیک کیویں ہو سکنا. تو ایسی بیعت جائز ہے, یہ بیعت جائز ہے. لیکن جڑا کاروبار ہے نا ابا بھی مرید آ میں بھی ہوندا پیا, کیوں ہوندا پیا پتہ کوئی نہیں. چھڑ پراں کی ضرورت ہے, کلمہ حضور دا پڑھ لی, اللہ دی توحید تے ایمان رکھ, نبی دی رسالت قرآن حدیث پڑھ, ٹھیک ہے بس. اے شوق او بندہ کرے جن دین ال ٹرنے دی ضرورت ہے, یہ او دے شوق نے, کیونکہ یہ تے سراسر دین ہے. تے اسی تے جناب انہاں نوں پیر بنا لینے ہیں جنہاں دا پیراں نال تعلق ہی پیری مریدی نال تعلق ہی کوئی نہیں, جنہاں نوں تصوف دی تاب ہی نہیں آوندی. بتے تصوف ہوندا کی شے, جنہاں نوں پوچھ لو بے کشف المحجوب دا معنی کی ہے, انہاں نوں ہو سکدا ہے دی ترکیب تے دا معنی ہی نہ ہوے بے کشف المحجوب ہے کی. وہ تصوف تے ساڈے صوفیت ازم دے ٹھیکیدار بنے. اقبال فرماتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اے تو ان کیویں سمجھاواں باؤ فرماندے دین تے دنیا سکیاں بہناں نے, اے ایک جا تے کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں. یا پیر دنیا دار ہوئے گا یا پیر دین دار ہوئے گا, دوویں کام نہیں ہو سکنے. کیڑی درویشی ہے. اقبال درد نال فرماتے ہیں یا رب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے, ہے سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری. میرے مالک جے حجرے جائیے تو اتھے بھی فراڈ ہے, ڈیرے جائیے تو اتھے بھی فراڈ ہے, بندے جان کیڑے پاسے.
عزیزو یہ واسطے ایک فارمولہ ہے بچن واسطے، اور وہ فارمولہ ہے کہ مصطفیٰ دی اتباع کامل اختیار کر، اپنے پاک نبی دے پیچھے ٹرو، انہاں جاہل اور 2 نمبر لوگاں دے پیچھے جنہاں نے سمجھا۔ میں حیران ہوں نہ پوچھو انہاں تو محمد عربی کتھے بہ کے تویز لکھ دے رہے، کتھے نبی پاک سرکار نے دم والے حجرے بنائے؟ دم کرا لینا چاہیے، میں نہیں آندا کہ دم کرنا ممنوع ہے شریعت ہے، دم کرنا شریعت جائز ہے، پر منہ تے اوندے چکرا جی دے منہ وچ قرآن تے حدیث ہوے، جڑا دیر راتی تسبیح بھی پڑھدا ہے تے جھوٹ بھی نہیں چھڑدا، اودے کول بھوکے مراندے ہو تسی جا کے، انہاں دے بھوکے نال بیماری تے پھیل سکدی ہے، صحت نہیں ہو سکتی۔ اج جنوں کوئی کام نہیں لبدا وہ پیر بن جاندا ہے، کوئی جدا بزنس نہ چلے وہ آدھا بڑا سوکھا جا بزنس ہے، پیسہ لگتا ہی کوئی نہیں، 10 روپیہ دی پینسل تے 5 دی کاپی لے کے بہ جاؤ تو چپ کر کے لکھی آؤ، سنیا کیڑا پوچھنا کی پیا لکھنا تے تویز لکھن واسطے کیڑا ٹیسٹ دینا پوندا ہے، جیڑا لکھ لے جو لکھ لے، کوئی پڑھدا ہے تویز کھول کے، بلکہ جن دی سمجھ نہ آوے تویز مننے ہی نہیں جاندا ہے، بجے کو پڑھ بھی لے تو انہوں پتہ کوئی نہ لگے وہ اتنے جناب اور کی لکھے ہے، تویز تے آکھی دے اور نے جی سمجھ نہ آوے۔ ہاں جی وہ اندن میں بھولی نہ نہیں تو الٹا پوڑی صحیح۔ یار کیا خوف دا بزنس کر دینے لوگ، ہر بندہ یقین کرو جن کوئی جتا اپنی دکان نہ چلے، کوئی کاروبار کرتا ہوئے بندہ کوئی بزنس کرے تو دی دکان نہ چلے تے سیانے مشورہ دیں دے پر ہم بہ کے چپ کر کے پھوکا مار لے لے اس بہ کے اس آکھنا ہے آ جاؤ میں بھی دم کرنا لے، گل صرف اینی آکھنی پاؤنی کہ میں دم تو بندے اندر جی فیض بڑیان ہوندہ ہے۔ میں کہے جڑے بتاں کے ڈگ دینے ابلیس فیض انہوں بھی دیندہ ہے، فیض ولایت دی نشانی کسے بزرگ نے نہیں کتاباں جی لکھیا کہ کرامت ولایت دی علامت ہے، استقامت ولایت دی نشانی ہے۔ جس بندے ترائے کلمے سیدھے نہیں آندے انہیں کل تسی دم کرین ٹر جاندے ہو، تواڈے بھی کیا کہنے تے بوڑان دے کی نے فلانا بندہ اندے کل گل گیا جی کو سمجھ فلانا گلیا تے مڑ میں بھی ٹریا تے مڑ جی کیڑا روپیہ 100 ہی دینا۔ او خدا دا خوف کرو، چھڑ دیو کام ہی ہو جے، تسی کدو جاگو گے سنیو، تو انہوں کدو ہوش آئے گی، کوئی طریقہ نہیں جڑا تسی کر رہے ہو۔ ایتھے بھی دم والی دکان ہے، اوتھے بھی دم والی دکان ہے، اوتھے بھی دم والی دکان ہے، دم کرانا چاہیے پر پھوکا وہ مارے جدے پھوکے وچ صحت ہے، جس جھوٹ نہیں بولنا، جس 2 نمبری نہیں کرنی، جدے منہ نال غلط شے نہیں لگنی، جدے منہ تے یا قرآن ہونا ہے یا نبی دا فرمان ہونا ہے، وہ بندہ پھوکا مارے، وہ دے پھوکے چھوجا سر بھی اسی کاروباریاں کول جاندے ہے کوئی بزنس ہے دم کرنا۔ یہ ہر چلاک بندہ پیر بنیا جاندہ ہے، تسی انتظار کرو۔ یہ دکانہ ترقی کرنی ہے، میں اپنے ملک تے اپنے علاقے 2 چیزاں دی ترقی ویکھیے، یا دم والیاں دی یا موبائلاں والیاں دی۔ تریجا کوئی بزنس ایڈی سپیڈ نال نہیں ودیا جتنی سپیڈ نال یہ 2 چیزاں ودیاں، دم کرن والے تے موبائلاں والے۔ ہر تیسرے آدمی جڑا ہے وہ شوق رکھدا ہے بھائی میں تویز پٹنا۔ وہ اگلے دے ایک پیر صاحب میں ملے نے، میں انہوں نے آکھیا بھی شاہ جی تسی یہ کام نہ کیتا کرو، مڑ بھی سید ہو تے تہاڈا اسی بھی ادب کرنے آ، تسی یہ نہ کرو، یہ جیلاں کھولی ران دو، کیونکہ سارا فراڈ دا چکر ہے۔ تویز پٹ رہے نے اللہ والے او ایڈی دی نظر وچ سکینر لگے جڑے تے زمین وچ بھی ویکھ لیندے نے، با ایتھے تھلے تویز پہ تے اسی 200 وچ پٹا بھی لیں، صرف 200 ریٹ ہے تے تسی شرطیہ تسی کلیئر ہو، تو ان کوئی تویز وغیرہ نہیں، تسی انہاں لے آؤ تو انہاں تواڈے بھی پٹ دینے، بس لے آؤ، بس ان بھی ضرورت ہے تو انہاں پٹ دینے۔ تے پھر وہ ایڈا خوف زدہ کرتے نو آندے بھئی قبرستان اچنے تے بڑے پرانے نے، تے شکر کر ساڈے کول آ گئے تے ہن بچ جاسے نہیں، تیری تے بچن والی واہ ہی کوئی نہیں۔ تے بندہ سمجھدا ہے بڑی گل ہوئی ہے یار، ہے جڑا میں نا اس بندے کول آ گیا نہیں تے میں تے مر گیا۔ اینو سدے نے خوف زدہ کرنا، یہ بھی ایک بزنس ودان دا طریقہ ہوندا ہے۔ یہ بڑا عالمی قانون ہے کہ پہلے بیماری دے متعلق تشہیر کرو، لوگاں بیماری تو خوف زدہ کرو، پھر اس بیماری دی دوائی پیش کرو، پھر وہ بڑی بکری ہے۔
اسی طرح پیر بھی اس فارمولے تے عمل کر دیں کہ پہلے آن والے بندے خوف زدہ نہ کر دیو کہ وہ اپنا نجات دہندہ سمجھے کہ اس بندے کو میں آ گیا میں بڑا چنگا فیصلہ کیتا ہے. 3-4 اتواراں بندے نے ٹوری رکھیا, 3-4 اتواراں ٹوریا, اس تو بعد چل گل انج دے ہوندے نہیں تویز. میں تینوں تویز دی گل سنانا. تاریخ الخلفاء دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے عمر فاروق نے ایک تویز لکھیا سی اور صدیاں لنگ گئیاں نے, ہن 15ویں صدی ہے, اے پہلی صدری تویز لکھیتا ہے, پہلی صدی ہجری 15 صدیاں ہو گئیاں نے, نہ جھوٹا ہویا ہے تے نہ اثر گھٹیا ہے. ساڈا تٹ میں جھوٹا بھی ہو جاتا ہے. میں بڑیاں پیراں تو پوچھیا میں جھوٹا کیویں ہوندا ہے, میں نے جے تائیں کسے جواب نہیں دیتا میں جھوٹا کیویں. میں آکھا کیویں جھوٹا کردے ہو تو ہاتھ چھڑ دے. میں کہ مینوں پتہ لگ گیا تہاڈے کول جواب کوئی نہیں تے تانوں نہ بڑے ول دس لینے پر سان کوئی نہیں دسنا بھئی کیوں جھوٹا ہوندا ہے. کیونکہ وہ ایک بندے آکھیا نا باسی جدوں بھی بجیاں فسٹ ہی آیا, جدوں بھی بجیاں فسٹ آیا دوجے پوچھیا کنے بندے بجدے, ہو سکیا بجے کلے ہی ہیں. وہ جدو کلے بجدے پہ ہوندے ادو تے فسٹ ہی ہوندے نے, پر جدو کسے سیانے کول بیٹھ کے گل کریے نا کسے فقیر مصطفیٰ کریم دے درویش کول تو مڑ بجن نہیں دیندے اللہ دے فضل نال. جلی پیر دی صرف ایک نشانی ہے بنیادی, اور بھی بڑیاں نے لیکن یہ بنیادی وہ علماء دے خلاف ہوئے گا, وہ علماء دے خلاف ہوئے گا اور علماء نو اچھا نہیں سمجھے گا کیونکہ انہوں پتہ ہے بھئی انہاں دسنا ہے اس کوڑا ہے. علماء تو دور ہوئے گا وہ کہ مولوی نہیں صحیح ہوندے کیوں یہ یار نہ بس یہ ساڈے بزنس واسطے نہیں ٹھیک. اے تویز جے حضرت عمر بن العاص فاتح مصر انہاں عمر بن خطاب نو خط لکھیا. اجے تقریر جنہ چر اثر دے نماز دے ٹائم نے اجازت دیتی میں کر دیاں رہنی, تسی پرابلم محسوس نہیں کرنی. پیسے آنے بھی میں بہا لیا بھی تسی بیٹھ جاؤ تانوں بھی وقت نہ پوے تے تانوں بھی میں بہا لیا ہے بھی تسی بھی بے فکر رہیا. نماز میں بھی پڑھنا اللہ دے فضل نال, سفر وچ بھی پڑھنا, گھروں ماتا بھی خدا دے فضل نال نماز پڑھ دی ہے تے دنیا نے بھی آکھی دے پڑھو بے فکر رہیا ہے تسی نماز پڑھنی. تسی اگے باویں پڑھ دیو یا نہ پڑھ دے اسی دے اگے بھی کوشش کرنے آ کو مس ہو جائے تو وہ جس لئے ٹائم ملتا ہے اس لئے پڑھ لی دی ہے. اللہ سنیا معافی نہیں سفر چاہے رہ گئی ہے ہوں پہ پڑھنے کوشش کریا کرو تسی بھی برا سارے پڑھن دی. اے سن لو تویز کی ہوندہ ہے جے تقریر ہے 2 گلاں اور کرنی ہیں پھر دعا ہو جائے گی. انہاں خط لکھیا کہ مصر ایک دریا ہے جڑا یہ خشک ہو جاندہ ہے تو اتھوں دے لوگ ایک چڑھاوا چاڑ دے. اے جی میں ساڑھے بندے چڑھاوا چاڑ دے. یاد رکھو منت صرف اللہ کے منی جا سکتی ہے, کسے بندے کے منت مننا شرعن جائز. یہ اہل سنت دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں, بلکہ میں آکھاں گا میں بریلویاں دا عقیدہ بیان پیا کر رہا ہوں. بریلوی عقیدہ یہ ہے کہ منت عبادت ہے اور اللہ تو سوا کسے اگے کرنی جائز نہیں. منت من سکتے ہو لیکن اللہ سنے جس دی مرضی منو. باقی چڑھاوے جی میں بندیاں بڑھائے نے یہ رواج نے, انہاں دا شریعت شرع شریف نال کوئی تعلق. یہ رواج نے اور غلط نے اور گناہ نے, جس کرنے نے وہ اپنی مرضی نال کرنے. کیونکہ جڑیاں بیویاں ہوندیاں نے GHQ ہوندیاں نے, بیویاں گھراں وچ GHQ ہوندیاں نے تے جڑے آرڈر GHQ وچ جاری ہون وزیر اعظم تے بادشاہ تو بھی نہیں رکدے, وہ پاس ہوندے نے. لہذا جدوں منت دا آرڈر اوتھوں نکل جائے اس مراسلے نو راج کوئی بندہ نہیں روک سکتا بجی یہ کدے پہ جانا ہے کیونکہ GHQ وچوں آیا ہے نا تو GHQ ڈاٹا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی نا جناب. عزیزان دی وقار حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں رکا دینا اے دریان دے دیو. رکن میں تویز کہہ رہا, تویز بھی رکا ہی ہوتا ہے, تویز بھی رکا ہی ہوتا ہے. جی اللہ دے ولی لکھیا ہوئے دے اتے کوئی اللہ دا کلام تے یقیناً وہ دے چ نفع ہوتا ہے. اور صحابہ کرام تو ثابت تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے کسی کلمات طیبات لکھ کے اللہ کا حوفی انہوں کے ہی تے اسی بندیاں اپنے بچیاں دے گلیاں دے اندر لٹکا دیں دے. اور مشکات حدیث موجود ہے, کتاب الاستیاذہ مشکات پورا باب موجود ہے دم کرنے دے اتے. یہ غیر شرعی نہیں ہے لیکن یہ طریقے بدل گئے. حضرت عمر نے رکا لکھیا, سرکار رکا لکھ دے رہی. آپ فرماندے نے اے دریا
اللہ دے بندے عمر بن خطاب دی طرفوں مصر دے دریائے نیل نو خط ہے. اللہ دے بندے عمر بن خطاب دی طرفوں مصر دے دریائے نیل نو خط. آپ فرماندے نے اگر تو چلنا ہے اپنی مرضی نال تے سانو تیرے پانی دی ضرورت نہیں، لیکن چڑھاوے نہیں چڑھائے جان گے. 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 اگر تو چلنا ہے اپنی مرضی نال تے پانی دی لوڑ نہیں، لیکن جے رب دی مرضی نال چلنا ہے میں اللہ کے دعا کروں گا، میرا اللہ تینو جاری فرمائے گا. آپ فرماتے ہیں بس رکا جا کے لکھ دے دے چڑھاوا کو نہیں چاڑنا. وہ چڑھاوا چاڑ دیا نا ایک عورت نو تیار کر کے تو دی بھینٹ چڑھان دیا ہے جی میں ہن بندے اجے بھی چڑھان دے نہیں. کوئی لگا جاندہ ہے گجرات دے وہ جا کے کوئی آزاد چاڑ دے، کوئی گڑولی چاڑ دے، کوئی رسے چاڑ دے، کوئی دودھ چاڑ دے، کوئی نمک چاڑ دے. کچھ نہ چاڑیا کرو، جو دینا ہوئے اپنے گھاری دے لیا کرو. بزرگان دے نام تے اصالے ثواب کرنا جائز ہے. اتھے ہی اللہ دی بارگاہ پیش کرو تے اللہ اتھو بھی قبول فرما کے انہوں تک پہنچائے گا. جے کوئی بی بی آکھے نا میں جانا ہی جانا ہے، نہیں میں جانا ہے نہیں تو بابا رنجو بھی دا بائیاں پارا کھول کے پہلا صفحہ کھٹ کے آکھی جائیں نہ جائیں تے بابا رنج ہوندہ ہے تے جے گئیوں تے اللہ رنج ہوندہ ہے. ان فیصلہ کر لکی دی مننی ہے. بائیاں پارے دا پہلا صفحہ سورہ عذاب توجہ ہے حضرات. انہیں اکھنا میں جانا ہے نہ گئی تے منت مننی ہے بابا رنجو سی تو یہ کہے جے گئیوں تے اللہ رنجو سی. ان فیصلہ کر توجہ ہے حضرات کے نا. اللہ قرآن نے فرما دینا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورت اپنے گھران دے اندر رہیا کرو. عورت مرشد نو مل سکتی ہے، وہ دا مارم نال ہوئے تو مرشد کو عورت جا سکتی ہے، شیخ کو جا سکتی ہے، ڈاکٹر کو جا سکتی ہے، شرعی حاجت دیتا تا عورت جا سکتی ہے. لیکن جڑا تیار ہو کے بساں وچ بیٹھ گیا نا سی پیر کھارے جاؤں گا اودی گل پیا کرنا سی منت مننی ہے تو اوتھے جاؤں گا. انہوں نے کہ کرو کھارے پیر کول جانی ہے میٹھے پیر مدینے والے دا فرمان بھی سننا. اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ دا قرآن کہندے پیا اے نبی پاک سرکار دی عورتو، نبی پاک سرکار دی بیویو، حضور پاک سرکار دی بیٹیو، حضور دی امتیو. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے چادر دے پلو نڑ چھپا کے رکھیا کرو. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. تو اپنے گھران دے اندر رہو. تو اڈا درباراں تے جانا جائے اے بندے اندر بریلوی قبراں تے جاندے انہاں جلیاں دا سوال حضرت نے کتاب لکھی ہے جمل النور فی نئی النساء ان زیارت القبور. جڑی پوری کتاب اس موضوع تے لکھی ہے کہ عورتاں نو مزارات تے جانا جائز. اللہ حضرت امام احمد رضا بریلوی دی پوری کتاب ہے. میں سعودی عرب گیا تے اوتھے ایک بندے نال میری گل ہوئی جڑے وہ حضور دے روزے انور دے ہوندے. میں انہوں کتاب دسی تو من نہیں نہ ہوا کھینج کیویں ہو سکتا ہے تہاڈا تے مذہب ہی قبران ہے. میں کہا جناب تساں کسے اور چینل تو خبر لئیے. ہاں جی میں کہ تسی چینل غلط کھولیا ہے. گل ساڈی ہے تے پوچھ دے دوجیاں تو. بے شک جاہل عوام دے اندر جہالت موجود ہے، لیکن بریلوی سکول آف تھاٹ یہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے پوری بک لکھ کے یہ تو بریو ذمہ کر چکے ہیں سی اپنے آپ نو کہ عورتاں دا مزارات تے جانا جائز. بھائی کیوں نہیں جائز؟ اس واسطے کہ جدو عورتاں مسجد نہیں جا سکتی. بھائی میں دسو گل ہے کہ ایک نماز جماعت نال پڑھیے تے ثواب کتنا ملتا ہے؟ ستائن والا کلیاں پڑھیے تے ایک دا. تو اللہ دا دین کہندا ہے کہ تو ستائیاں دا ثواب نہ لے گھر رہو. ابا بھی مر جائے تے عورت جنازے نال نہ جائے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. عورتاں جمعہ پڑھن نہ جان، عورتاں نماز پڑھن نہ جان. جدو اللہ مسجد وچ نہیں جان دیندا
تے اور کیڑی جائے جتھے عورت نو جان دی اجازت ہو سکتی؟ توجہ ہے نا؟ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے او دے تے اللہ دی لعنت ہوئے جڑی جوان عورت بن ٹھن کے تے میلیاں تے جائے. توجہ ہے حضرات آپ دی عزیزاں دی وقار اس سے گل تے دستے پیاں بیلیو. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا رکا رکھ دیا جے اے جی تویز جھوٹا بھی اجے تھی نہیں ہویا. لے جا کے گورنر مصر نے رکا لے جا کے دریا دے اندر رکھیا. اجے دریا تو باہر نہیں آئے اودو دا چلے اج تک سکا ہی نہیں دوبارہ. حضرت علامہ اقبال فرماتے نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمیں نے. بھائی ٹائم بڑا تھوڑا ہے. حضرات دی وقار اے بندہ مومن حکم کرے دریا نو اے عمر ہے جڑا مدینے دی مسجد وچ کھلو کے آکھے یا ساریۃ الجبل تے ایران وچ آواز بھی پہنچ دی ہے تے عمل بھی ہو جاندا ہے. حضرات دی وقار تاں ہی تے اقبال فرماندے نے ہم سایہ جبریل امی پر دائے خاکی ہم سایہ جبریل امی پر دائے خاکی ہے اس کا نشے مننا بخارا نہ بدخشا. اور اقبال فرماتے نے یہ راضی کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقتی میں قرآن. اقبال صاحب کی سمجھ آؤں دیجئے. اصل پرابلم یہ ہے کہ اسی صرف اقبال نو سکولے پڑھیا. اقبال ہو یہ جن دی دعا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. سکولوں نکلے ہاں سی پتہ ہی نہیں کیتا اقبال کون ہے. ساڈی ہر گلی ہے اقبال ہو سی پر اس اقبال دی گل ہو رہی جڑا دعوت دیندا ہے کہ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا. گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کی اس کی جدائی میں بڑی اشک فشانی. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. میرے بچوں میں تو انو دعوت دیاں گا اقبال نو پڑھو اسلام نو سمجھنا جے. امام احمد رضا دے ہدایت بخشش اور آپ دے کلام نو پڑھو یہ قرآن تے حدیث نو سمجھنا جے. تھک پے ہو تے تقریر کلوز کریے جے. نماز پڑھنی ہے ویسے میں اس کو پوچھے اب جی تھک پے ہو تے جائز ہے. ہاں جی پردہ ہوئے نا اگر سنگی پوچھ لے بھی عورت کسی دے گھر جا کے محفل پڑھ سکتی ہے اگر پردہ ہوئے اور وہ دی آواز دوسرے مرداں تک نہ جائے تو عورت واز کر کے دوسرے نو واز سنا سکتی ہے. لیکن عورت اذان نہیں پڑھ سکتی کیوں؟ وہ دی آواز دا بھی پردہ ہے لہذا وہ دی آواز دوسرے تک نہ جائے مرد دی آواز نہ سنن تو ایسی صورت جائز ہے. تو جی سپیکرے وچ پڑھنا اس تے مڑ بالکل نہ جائز ہے پھر اس محفل دا ثواب نہیں ہوئے گا گناہ ہوئے گا. اگر مرد سنن گے تو گناہ ہوئے گا ثواب نہیں ہوئے گا. حضرات دی وقار جی ٹھیک فرمائش بھی پوری کرنی ہے. فوجی صاحب دا دل کردا ہے بشاراں دے اندر میں ہوں تے تقریر بھی میں کراں. فوجی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ فوجی صاحب جاڈی مرضی بھی پوری کر دیاں گے. جے تسی بس کرنی ہے تو مڑ جلدی کر لینی ہے. میرا تو موڈ سی ذرا چلو بڑے دیر بعد ودرون والے بیلی متھے لگے تے کوئی نہ گلاں سنا لیں جی ٹھیک ہے نا. توجہ ہے حضرات. لو جی آؤ توجہ کرو. فوجی تو ان پتہ ہے انہاں دا جڑا ہوندا ہے نا
سینس دا معیار تھوڑا جہا اور ہو گیا ہوندا ہے. وہ آرڈر کردے تے آرڈر سن دے حکمت نال انہاں کوئی نہیں پتا ہوندا بھائی ایتھے کی آندے بس جو آرڈر ہے اودے اوتے چلو. تے بہتر یہ ہوندا ہے کہ اوتھے آرڈر مان نہیں لینا چاہیے. آئے میں پھر کوئی اور پرابلم ہو جائے تو انہوں چنگا آرڈر مان کے پار ہو جاؤ. ساڈے ملک کے راج جو فوج دا ہے جتھے بھی کوئی پرابلم ہوئے جدو بھی کسی سیانے تو پوچھے آندے نے پیچھے فوج ہے. میں کہا جی ایڈی ان پیچھے رہن دی شوق ہے تو نہ کو پر آگے ہی آ جائے. جی کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں. حضرات دی وقار اے بندہ مومن دی شان ہے. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی. میں جانا تسی اقبال نو پورا پڑھتے لیا کرو. تہاڈا وابیاں سنیاں نہ روڑا مک جانا جے تسی اقبال پڑھ. کیونکہ اقبال بالکل پیور اور سچا کلام لکھیا جڑا قرآن اور حدیث دے عین مطابق. بندہ مومن لیکن اقبال دی سمجھ واسطے بھی کسی صاحب علم کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے ورنہ اقبال دے لفظاں دی عام بیلیاں نو سمجھ نہیں آ. میں بھئی ذکر پڑھنا پر تسا اٹھنا نہیں. میں ذکر کرنا تسا ایتھے بیٹھے رہنا. ٹھیک ہے بھائی تسی اٹھنا نہیں تہاڈی مہربانی تھلے بیٹھے رہو تو میں ذکر پاک دے کرنا ہی ہے. حضرات دی وقار اقبال فرماندے نے کہاریو جباریو قدوسیو جبروت یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اے بندہ مومن دی شان ہے. اے بندہ مومن دی شان ہے. اللہ اکبر. میرے پاک حضور تشریف فرمانے. بندہ مومن میرے حضور تشریف فرمانے. سردی دا موسم پیٹ خالی بدن تو کپڑے کوئی نہ بدن بھی خالی یعنی صرف ستر دا لباس اور اندر منافق تبار کافر مشرک. اللہ دا قرآن کہتا ہے بالغت القلوب الحناجرہ. لوگاں دے بہادراں دے کلیجے بھی منہ والا گئے. اتنا مشکل وقت سی جدو ایک کافر عمر ابن عبد ود خندق کراس کر کے آ گیا. انہیں کیا حل من مبازر اپنا مقابل طلب کیتا. یہ عربی دے اندر ایک محاورہ ہے حل من مبازر ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے. تو جتنے لوگ بیٹھے سن سب تے جدو وہ جملہ سنیا تے حضرت علی کھڑے ہو گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سرکار کھڑے ہوئے. جڑا آکھدے نا مولا مولا بمانا دوست ہوندا ہے. مولا دا معنی کی ہوندا ہے؟ اے میں نہیں معنی کیتا. اے سید مہر علی شاہ صاحب اور گولڑا شریف والے جڑے انہاں معنی کیتا ہے کہ مولا دا معنی کی ہوندا ہے؟ دوست. تو جدو اللہ نال مولا لگیا ہوئے ادو مولا دا من ہوندا ہے لائق عبادت. جے مولا ایڈا غلط لفظ ہے تو مولوی نال کیوں لانے ہیں مولا نا. یہ مولوی مولا نہ ہو سکتا ہے تے علی بھی مولا ہو سکتے. بلکہ میں تے قرآن دی رورا لکھا کہ ہر مومن کامل مومنہ دا مولا ہے. ہر سالے بندہ مومنہ دا مولا ہے. اللہ قرآن نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. عزیزہ نے دی وقار تو مولا کہنے تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. مولا کیا کرو کیونکہ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور اس نو امام نسائی نے سنن نسائی دے اندر لکھا ہے. خصائص علی دے اندر موجود ہے. مسند امام احمد حنبل دے اندر موجود ہے اور مشکات المصابیح دے اندر موجود ہے. حضرات دی وقار میرے پیر سرکار مولا علی سرکار کھڑے ہوئے. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دے ہوتی میں اس بے ایمان نہ لڑا. جہاد مومن دا شیوا ہے میں لڑا. حضور فرماندے نے بیٹھ جا علی عمر ابن عبد ود. مولا علی سرکار بیٹھ گئے. سرکار بیٹھ گئے حکم مان لیا. انہیں دوجی باری کیا ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے. مولا علی سرکار پھر کھڑے ہو گئے. سرکار میں نہیں اجازت دے میں نہ لڑا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. 1000 بندے نال کلا لڑدا ہے عمر ابن عبد ود دے تھلے بیٹھ جا. مولا علی پھر بیٹھ گئے. تیجی باری سرکار نے جدوں نے تیجی باری کیا ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے.
جڑا تواڈے چوں شہید ہوئے وہ جنت جاندا ہے، آؤ تانوں جنت گلاں. بندہ کوئی نہ اٹھیا. میرے پیر مولا علی کھڑے، حضور فرمانے علی پہ جاؤ. عمر ابن عبد ود حضرت علی نہیں بیٹھے، گستاخی نہیں کیتی، ایک گل کیتی ہے. اللہ اکبر. عرض کدنے سونیا جی او عمر ابن عبد ود تے تا کی ہویا میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے. سونیا جی او عمر ابن عبد ود تے ٹھیک ہے، میری ماں بھی سمتنی امی حیدرہ، میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا. یہ حضرت علی پاک دے اپنے لفظ. یا رسول اللہ جی وہ عمر ابن عبد ود ہزار بندے نہ لڑتا ہے، ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے، پر سونے میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہوا ہے. میرے نبی پاک سرکار پھر مسکرائے تو آپ نے اپنی پگ لائی، اپنی پگ لا کے حضرت علی دے سر تے رکھ دی. تے جدو استاد شاگرد دے سر تے پگ رکھے او دا مطلب ہوتا ہے استاد نو کامل اعتماد ہے اپنے شاگرد ہوتے کہ پورا شاگرد ہے. جدو مرشد اپنے مرید دے سر تے اپنی پگ رکھے ہو دا مطلب ہوتا ہے کہ مرشد نو مرید تے کامل اعتماد ہے کہ پورا مرید. حضور نے پگ لا کے علی دے سر تے رکھیے اور سرکار حضرت علی واسطے دعا فرمائیے، اللہ سونیا میرے علی دی حفاظت فرما. دعاواں پچھو حضور دیاں ہون تے علی کون ہرا سکتا. حضرت علی او دے جدو سامنے گئے تے او بڑا نامور بہادر سی. اس نے کہا کہ میں جڑا بھی لڑن آوے نا او دے اگے تین گلاں چوں ایک گل مننا. علی تو بھی جے لڑن آیا ہے تے تیناں چوں کوئی ایک تیری بھی منی جاسی، آخری خواہش کر لا. اس دا مورال بڑا بلند سی نا، کیونکہ وہ اگے کسی کو ہرے ہی نہیں سی، اس دا مورال بڑا اپ سی. تو اس نے کہا میں تے بالکل کسی کو جان ہی نہیں دیتا تے کوئی آخری خواہش آئی تے کر لا. تے اگوں بھی حضرت علی آئے، او دا جتنا بھی مورال اپ سی حضرت علی سن. مولا علی فرماندے بے شک میں تیرے اگے تین گلاں رکھنا. انہیں جو ایک من لے، انہیں کہا جی رکھو. مولا علی پاک فرماندے پہلی یہ وے کلمہ پڑھ لے دوزخ تو بچ جائے گا. علی کو فریو جی خواہش تے اظہار ممکن جب میں کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جائے. انہیں آکھیا میں کلمہ نہیں پڑھنا. مولا علی فرماندے مقابلہ ساڈا تے مشرکین مکہ دا ہے، تو نس جا علی کو بچ جائے گا. آپ نے فرمایا نس جا علی کو. اس آخیا بھئی نسنا میں نہیں. طبقات ابن سعد جملے موجود نے. اس آخیا مجھے نساں تے عرب دیاں عورتاں میں انتانے دے کہ اے وہ جڑا علی کو نس گئے نسنا تاننا تے ہوندہ ہے نا. اس آخیا با علی انج نہیں ہونا. بھائی ذرا ویکھنا ہوں حضرت علی دا مرال کتنا بلند ہے. گالی چیز ظاہر ہوتا ہے نا کہ بندے دا مرال کتنا بلند ہے. حضرت علی فرماتے ہیں پہلی شرط ہے کلمہ پڑھ لے دوزخ تو بچ جائے گا. دوجی یہ وے نس جا علی کو بچ جائے گا. تے جے دوویں نہیں کرنیا سارا زور لا کے پہلے وار کر لے، کوئی ارمان نہ رکھی علی دوجی واری تلوار چکن دا ٹائم نہیں دینا. توجہ حضرات کہنا ہے، توجہ حضرات عزیزاں نے دی وقار. صحابہ کہندے نے سات تلوار اٹھ دی ویکھیے، ابن عبد ود دی تلوار اٹھ دی ویکھیے، تھلے آندی ویکھیے، مولا علی سرکار دی ڈال تے رک دی ویکھیے. پھر مولا علی دی تلوار اٹھی نعرہ تکبیر سنیا ہے، عمر ابن عبد ود ٹکڑے کر کے پار ہو گئی ہے. گرامی قدر احباب، اے میرا پیر علی جدی شان جہاد کرنا ہے. اے نے میرے پاک نبی دے بندگان مومن. آج کل ہر بندہ جوئیں تے بے کے بھی علی علی کر بے ہی دیتے ہیں. تھا تے بیکھ لو علی کتھے یاد کرنے والی چیز ہے. بانگ پیتی تھی علی علی کیتا، چرس پیتی تھی علی علی کیتا، دھوئیں تے بیٹھا تھی علی علی کیتا، بے نمازی ہویا تھی علی علی کیتا. بے نمازی دا تے علی دا کیڑا جوڑے. یہ کو سمجھ آئی کوئی؟ علی علی دے خالی نعرے نہ مار،
جا کے ویکھتے صحیح اقبال فرماندے کسے راز نہ شد میسر ای سعادت بقا با ولادت با مسجد شہادت علی دی تے رب دے گھر تو زندگی شروع ہوندی ہے تے رب دے گھر وچ زندگی ختم ہوندی پئی ہے ظاہری تو کتھے لگا پھرنا علی علی کرن والیا اسی جی ملنگا علی دے میں کہ جی ساڈا تے ملنگا نال جوڑ کوئی نہیں اسی تے حضرت علی دے فالو کرن والے ضرور ہیں علی دے پیچھے ٹرن والے تے علی دی سیرت تے عمل کرن والے کیونکہ سائیاں ویکھیا سورج پیچھے لیا کے بھی پڑھی ہے تساں پڑھی کدی نہیں تہاڈا علی نال کیڑا جوڑ ہے جی مولا علی سرکار تے سورج پیچھے لیا کے بھی دیگر پڑھی میں پڑھنی ہے سونیا دعا کرو پیچھے آ جائے مڑ نماز پڑھی جنہ ساری عمر مسلے تے ہی نہیں کھلونا انہوں کو نہیں پتہ علی شہید کتھے ہویا ہے کوئی علی دی نماز قضا وکھا دے وے تے میں او دا ملنگ بن جاس ایک نماز علی دی قضا وکھا دیو میں ملنگ ہوں دا تے تواڈی ادا کوئی نہیں تواڈا علی نال جوڑ کیڑا ہے اسی جی درویش ہاں میں یہ بڑا ہو جاؤ تسی بھنگیاں ہو تواڈا کیڑا طریق ہے علی نال علی دا سجن ہوئے علی دا نوکر ہوئے گا تے نمازی ہوئے گا چہرہ سنتا نال سجیا ہوئے گا وہ اصلی علی دا غلام ہوئے گا حضور سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے اے بزرگ نے تے اینا بزرگاں نسی مننے اے دوجے بھنگیاں نال ساڈا کوئی جوڑ نہیں جڑے دوری تے انہاں ایک بھنگ پین دی دعا بنائی ہے یہ سمجھ آئی کوئی نہ بھنگ پین دی دعا جی میں کھانے دی دعا مسجد جان دی دعا مسجد تو نکلن دی دعا پانی پین دی دعا انہاں ایک بھنگ دی دعا بنائی ہے بوٹی نہیں یہ گھا ہے ایک فقیر مرے تے سارا جگ تباہ ہے 500 ملا مرے تے نیک صلاح ہے یا علی مدد میں کہا چنگی تھا تے علی نے پکاری آئی تے تیرا آنکھ بھی بندا ہے یہ ہتھی آگے ہونا قیامت والے دے علی دے تے سارے حساب پتر پورے ہو جاسے حضور سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے نام فقیر صدان والے بیلی غور کرن فرما دینے شرط فنا دی جانے نہیں تے نام فقیر صدا میں خود مویا باج نہیں کفنی سوندی تے ایویں گل وچ پاویں خود نام فقیر انہاں دا باو جے کر جیوندے آئی مرے جاوے حضرات محترم کون ہے علی دا جڑا منکر ہے بھئی علی تے سارا ہی مندے تے واللہ مولا مندے وہ کیڑا جڑا علی نہ میں علی مولا نہیں مندے جو رسول فرما رہے ہیں جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے سن کیڑی پرابلم ہے آکھن دے والی مولا لیکن اب بنگیاں والا مولا نہیں اینی میرے جو قرآن تے حدیث والا مولا مننا گے بنگیاں والا مولا نہیں مننا میں ایسی بریو ذمہ کیونکہ انہاں دا اہل سنت نہ تعلق ہوئی اہل سنتوں نے جنہاں دا قرآن تے حدیث والا علی توجہ ہے نا اسی تے اولیاء اللہ دے خادمہ رسول اللہ دے دین دے خادمہ بھائیا پہلے اپنی صورت مولا علی علی بنا نہج البلاغہ اٹھاؤ مولا علی پاک سرکار دا سینے تک داڑی صحیح بخاری اٹھاؤ جدو حضرت پاک حسین دا سر نیزے تے سوار سی تو صحیح بخاری دے اندر روایت ہے کہ ہوا نال آپ دی داڑھی ہلدی پئی آئی تو ہلدی تا ہی پئی آئی نا جو وڈی آئی تے جی سمجھ آئی کوئی نا تے ملنگا روز سویرے اٹھ کے رگڑینی ہوندی تے حسین حسین بھی وہی بات کر دین تے علی علی بھی سال بعد خون کٹ لین نال بندہ علی دا تے حسین دا نوکر نہیں ہو جاندا حسین دا نوکر تے علی دا بننی تے انہاں دے طریقے تے چل اللہ سونا اپنے حبیب دا صدقہ سانو توفیق دے وے بیلیا اسی ہن وی آندے پیا قیامت وی آکھاں گے ہم ہیں علی کے اور ہمارا
علی علی ہم ہیں، او بھگیو دور ہو جاؤ، ہم ہیں علی کے اور ہمارا بندہ پہ کہتا ساڑھے پیر جی نظرانے بھی چرس لیں دے میں کیا صدقے جاواں تیرے تو تیرے ہاں پیران تو مڑ بھی پیر ہی نہیں اجے واہ بھائی واہ سونے من گیا پہنچے نے مڑ واقعی میں اکثر سنگیان گال سنانا آئی تھے نال پینڈے توتڑے دے نال اوتھے ایک بندہ میں گل پہ سنا دا بھی ساڑھے پیر جی جڑے نا انہاں دی کیا بات ہے میں آکھیا کیویں ہسنا منع ہے میں آکھیا کیویں اس آکھیا جی میں پیراں کول گیا ساں تے 4 سیٹاں بھر کے دتیاں انہاں چارے پی چھڑیاں میں کہ جناب یہ کرامت کیڑی ہے انہاں کہ 4 پی کے بھی آؤٹ نہیں ہوئے میں کہ ٹھیک ہے یہ واقعی کرامت ہے کیونکہ سنے آئے کوئی 1-2 سوٹے بھی لا لے تو ان چڑھ جاندی ہے تے انہاں انہا پیتا ہے مڑ بھی کوئی نہیں چڑھی مڑتے واقعی کرامت مننی چاہیے اور مننی پوے گی بلکہ انہاں دا گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ اچ نہ لکھاؤ کہ ساڑھے کولے تے بارے فلائنگ دے جاز بھائی جان ساڑھے کول موجود نے جڑے انی پی کے بھی نہیں اڑ دے تو مڑ ساڑھے پیر بھی رہ رہن دے جی سمجھ آئیے کوئی نہ گل عزیزہ نے دی وقار اسی عالی دے غلام آدم چشتی فرماند نے آدم یہ مغفرتی کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی مل کے ہر بندہ کو ہم ہیں علی کے اور ہمارا تسی نو علی علی کرتے تھے انہاں مال لیا ہوئے ہیں اور وہ سمجھے بیٹھن با شاید علی ساڑھا ہے کیونکہ دوجے تو نہ ہی نہیں لیں دے تسی لیا کرو نہ تاکہ انہوں نے پتہ لگے بس ساڑھا ہے بھی کوئی نہیں ہے علی بھی انہاں دے آنکھوں مل کے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا اجے میں بیان تے اور کرنا سی لیکن اور نماز دا ٹائم ہے نماز جا رہی ہے میں نماز واسطے بھی عرض کروں گا آپ سارے بھائی نماز پڑھیا کرو 2 منٹ چیک گل کرنی بندہ جمدہ ہے نا بندہ جمدہ ہے انہاں دے نے پتر پڑھیا کر وہاں دے جی میں ضرور پڑھ ساں نہ پڑھن تے بندے سزا دے دے نماز پڑھن تے سزا کو نہیں دیتا لو جی بچہ پڑھ گیا تے انشاءاللہ اس بڑے سیٹ ہونا ہے وہ بندہ پڑھ گیا ہاں بھئی پڑھ گیا اسا کہا جی ہون جاب لب گئی تے سیٹ ہو جانا جاب لب گئی جی ہون شادی ہوگی تے سیٹ ہے شادی ہو گئی جی ہو سکے ہون میں نے گھر بنا لین دے مڑ میں سیٹ ہاں گھر بنا لیا ہون ایک گڈی لے لین دے پھر سیٹ ہے گڈی لے لئی اے جی منڈے پڑھ دے پین بڑا خرچہ ہوندہ پہ بس اے ہو گیا نا میں سیٹ ہاں لو جی وہ منڈے پڑھن لگ پہ منڈے وڈے ہو گئے نوکری تے لگ گئے بابا بڑھا ہو گیا بابا مر گیا بابے نو قبر اچ رکھیو نے تے اتلا پوچھ دے منہ کا بیال کر چھڑی وہ آندہ ہے کر چھڑی آندہ ہے لے ہون سیٹ تھی سمجھ آئیے کوئی نہ ہون سیٹ ہوئے ہی تو بھائیا وہ سڑے جو کا بیال کر نہیں ہون کر لا وہ سڑے نام ہی یاد رہے ہونے تے فرشتیاں جو کر چھڑنا ہے ہون کر مہربانی کر ہون کا بیال منہ کر جے کر نہیں تے ہون ٹائم اللہ کریم سانو توفیق دے وے کسی منہ قبلے حال کریے اذان ہونی اور اتھے جماعت ہوئے گی جنہ سنگیاں نو اللہ توفیق دے وے او آ جاؤ پڑھ لے تے آج میرے فتوے تے جنہ دے کپڑے نئے بھی صحیح پڑھ لو عادت تے پوے گی نا آ جاؤ